السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے موجودہ حالات میں دعوت دین کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ دعوت دین اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی اور موجودہ حالات میں غیر مسلموں میں بھی اس کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے، یعنی امت محمدیہ اور امت مسلمہ کو، اللہ سبحانہ وتعالی نے فریضہ دعوت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین اور نائب بنایا ہے۔ جہاں ایک طرف آپ کو آپ کا فرض منصبی بتایا، وہیں دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی زبان نبوت سے کہلوایا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ دعوت دین کی دعوت یہ کام میرا تو ہی ہے، میرے علاوہ میرے متبعین یعنی میرے پیروکاروں کا بھی ہے، جو میری پیروی کرتے ہیں، جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں، ان کا بھی کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 108 کے اندر بیان فرمایا: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، بغیر دلیل کے نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر، میں انا ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے متبعین ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین کی دعوت کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو بھی شخص مرد ہو یا عورت ہو، تم میں سے کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، برائی کو دیکھے، گناہ کے کام کو دیکھے، خلاف شریعت امور کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، منکر کہتے ہیں شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو رہا ہو، ہم اس کو دیکھیں۔ تم میں سے جو بھی منکر کام، خلاف شریعت کام دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے یعنی پکڑ کر کے روک دے۔ اور اگر ہاتھ سے پکڑ کر روکنے کی طاقت نہیں ہے کہ بوال ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، بگاڑ ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گا،
تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن دیا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے کہہ کر روکے، زبان سے کہہ بھائی، اور وہ بھی میٹھی زبان سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور وہ خود بھی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اور بہترین اچھی نصیحت کے ساتھ، میٹھے انداز میں اخلاق حسنہ پیش کرو۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی طرح اچھی واعظ و نصیحت میں کہ اس کو برا نہ لگے سامنے والے کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالموعظۃ والموعظۃ الحسنہ کہا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ مبذول کرائی اور فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے ایک آیت اگر تم کو معلوم ہے، ایک بات اگر حدیث کی معلوم ہے، اللہ کی یا اللہ کے رسول کی ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک تم پہنچاؤ۔ ہر مسلمان بھائی کی ذمہ داری ہے، صرف عالم علماء کی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہو، ایک حدیث بھی جانتے ہو، ایک بھی بات اللہ یا اس کے رسول کی جانتے ہو تو دوسرے بھائیوں تک پہنچا دو کہ بھائی یہ جو ہے نیکی کے کام ہے اور یا یہ گناہ کے کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دعوت دین کی بڑی تڑپ تھی، بڑا جذبہ تھا کہ غیر مسلم ایمان لے آئے اور آخرت کے جہنم سے بچ جائے۔ ایک مسلمان جو بگڑا ہوا ہے، جو بے عمل ہے، بد عمل ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے۔ غیر مسلم کو دیکھتے، یہودی کو دیکھتے، نصرانی کو دیکھتے تڑپ جاتے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں بیان فرمایا آپ کی اس تڑپ کو اور آپ کی اس جذبے کو قرآن کے الفاظ میں نازل فرما دیا، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اس حدیث پر، اس قرآن پر افسوس کرتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنی جان کو لگتا ہے ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بد اخلاقی اور برے سلوک کے جواب میں جس صبر و تحمل اور عفو درگزر سے کام لیا، دعوت دین کا لاجواب نمونہ ہے۔ غزوہ احد کو یاد کیجئے، طائف کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آسمان سے پہاڑوں کے فرشتے بھی آ گئے اور آپ سے کہا ہے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے دیں تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں طائف والوں کو کچل کے رکھ دیں، پیس کر کے رکھ دیں، ہلاک و برباد کر دیں، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں نہیں، شاید یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، شاید آنے والی ان کی نسل ایمان لے آئے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ آپ نے اپنی اخلاق حسنہ کا نمونہ پیش فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ شاید آنے والی نسل جو ہے ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ آپ نے ان کے لیے ایمان کی جو ہے اتنا تڑپ تھا، اتنا جذبہ تھا، آپ نے انہیں معاف کر دیا جنہوں نے لہو لہان کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا تھا، بدماش اور اوباشوں لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا۔
میرے بھائیو دوستو ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرائیں۔ ہم اپنے حسن اخلاق سے، کردار سے، گفتار سے، تبلیغ سے ہم جو ہے انہیں رام کر سکتے ہیں، انہیں موتی کر سکتے ہیں، انہیں فرما بردار کر سکتے ہیں، انہیں اللہ کی اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، صاف شفاف تعلیمات کو ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم جو ہے ہندی، مراٹھی، انگریزی زبان میں پمفلٹ وغیرہ پہنچائیں۔ مولانا کلیم صدیقی کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں جو ہندی میں، انگلش میں، اردو میں ہے، آپ جو ہے دہلی سے منگوا کر کے آپ جو ہے غیر مسلم بھائیوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے غیر مسلم بھائی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے وہ محبت اور الفت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا طرز سلوک تھا، ذرا غور کیجئے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سلوک روا رکھا کہ ان کے دلوں میں اخلاق حسنہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ جب رہا ہو کر اپنے قوم اور اپنے قبیلے میں جاتے تو ان کی زبانیں آپ کی مدح سرائی میں جو ہے ڈوب جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تراز ہو جاتی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کے، اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، آج تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، آج کے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنوں میں جو ہے اپنوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور زبان سے بھی روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے، اس میں اگر ہم رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں تو تیسرا بھی آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر تم جو ہے ہاتھ زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنے دل میں اس گناہ کو گناہ سمجھو، اس برائی کو برائی سمجھو، اس خلاف شریعت کام کو جو ہے تم اس سے نفرت کرو، اور یہ ادنا درجے کا ایمان ہے، اور یہ ادنا درجے کا ایمان ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے جو ہے غیر مسلموں تک اسلام کے صاف شفاف تعلیمات کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں تک دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔